بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف بالآخر تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی۔ حکومت کل حکومتی نمائندے یہاں میرے شو میں موجود تھے، انہوں نے کہا جی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تحریک عدم اعتماد آئے۔ بڑے زوردار طریقے سے جو حکومتی زعماء ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تحریک عدم اعتماد نہیں آئے گی، لیکن بالآخر تحریک عدم اعتماد آ گئی، اور اپوزیشن کہتی ہے کہ جس طرح ہم تحریک عدم اعتماد لائے ہیں اسی طریقے سے ہم اس کو کامیاب کر کے بھی دکھائیں گے۔ عمران خان صاحب ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ وہ لوگ جو طویل عرصے سے عمران خان صاحب سے دوری پہ تھے، اب ایک ایک کر کے عمران خان صاحب سب کو بلا رہے ہیں، سب سے مل رہے ہیں۔ پونے 4 سال میں پہلی مرتبہ کل ایم کیو ایم کے مرکز بہادرآباد بھی تشریف لے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے۔ پھر ساتھ ساتھ میں عمران خان صاحب نے آج یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو اپوزیشن کیا جو آخری واردات ہے یہ ناکام ہوگی اور 2028 تک اپوزیشن نہیں اٹھ سکے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں، ہمارے سامنے آپشن تھا تحریک عدم اعتماد اور استعفیٰ، ہم چلے گئے ہیں تحریک عدم اعتماد کی طرف۔ یعنی مولانا فضل الرحمان کی اس بات سے جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے بھی اپنی اسٹریٹجی بنا لی ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی تو پھر اپوزیشن اپنے آخری حربے کے طور پر اسمبلیوں سے استعفے دینے کے لیے وقت کا تعین بھی کرے گی۔ تو بہت ساری باتیں ہیں۔ پنجاب کے اندر جہانگیر ترین گروپ کا اجلاس ہوا ہے، فیصلہ ہوا ہے کہ مائنس بزدار ہی بات ہوگی عمران خان صاحب سے۔ بزدار صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا کہ میرا استعفیٰ لے لیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں، آپ کام جاری رکھیں۔ عمران اسماعیل صاحب نے بھی کہا ہے کہ اسی طریقے سے معاملہ چلے گا، لیکن ناراض گروپ پی ٹی آئی کا کہتا ہے کہ اگر مائنس بزدار نہیں ہوں گے، عثمان بزدار صاحب کو نہیں ہٹایا جائے گا تو پی ٹی آئی سے کسی صورت بات نہیں ہوگی۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ابراہیم خان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی محترم علی پرویز ملک صاحب، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی محترم قادر مندوخیل صاحب۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ابراہیم خان صاحب تو کہتے تھے آ ہی نہیں سکتی، لا کے دکھائیں، وہ لے تو پھر آئے آج۔ میں نے یہ نہیں سنا کہ کون صاحبان تھے جنہوں نے یہ کہا تھا۔ میں نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ یہ لیگل رائٹ ہے اپوزیشن کا، اور وہ ان کو ایکسرسائز کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ ڈیموکریسی اسی کا نام ہے، اور اب آگے دیکھتے ہیں۔ مقصد ہے کہ میدان بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، انشاءاللہ اس میں ہمیں کسی قسم کا جو ہے وہ انہوں نے اپنا حق ایکسرسائز کیا ہے، ہم اپنے وہ ایکسرسائز کریں گے، رائٹس جو ہیں۔ تو لاٹری نکل آئی آپ کے، میں نے اس کی خان صاحب جن سے ملتے نہیں تھے عرصہ ہو گیا، بڑی دوری پہ تھے، ایک ایک کو بلا رہے ہیں۔ یہ بڑا رانگ امپریشن ہے کہ خان صاحب ملتے نہیں تھے۔ میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ جب بھی میں نے کہا ہے ملاقات کے لیے ود ان اے ویک مجھے ملاقات، مجھے کیا باقی بھی کسی بھی دوست نے اگر یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب سے ملنا ہے تو ہی ہیز آلویز بین ایکسیسیبل۔ اس میں ناراضگی کس بات کی؟ پھر جو لوگ ناراض بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہ نہیں جی نہیں، وہ دیکھیں جو ناراض ہو سکتے ہیں اگر، یا کوئی ناراض ہیں ان کے کوئی کسی کے کانسٹیچوئنسی کا ایشو ہو سکتا ہے، کسی کے کوئی ڈیفرنٹ، دیکھیں یہ تو پارٹی کے اندر ہر جگہ پہ ہوتا ہے، کوئی بھی پارٹی آپ لے لیں کہ ان کی ناراضگیاں کسی نہ کسی وجہ سے بن جاتی ہیں، تو وہ ان کو مقصد ہے پھر ایڈریس کر لیا جاتا ہے۔ دس از ویری سمپل۔ علی پرویز صاحب 15 سے 18 کروڑ روپے کی آپ آفر دے رہے ہیں، آخری واردات ہے، ناکام ہو جائے گی، پھر آپ اٹھ نہیں سکیں گے 2028 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا۔ دیکھیں، میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ میری نظر کے اندر اس عدم اعتماد کی تحریک سے کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے اس کی ثانوی حیثیت ہے۔ جس چیز کے اوپر آج پوری قوم متفق ہے وہ طرز سیاست ہے جو عمران خان صاحب نے پچھلے 3-4 سال کے اندر اس ملک کے اندر جس کو تعارف کروایا ہے، جس کے اندر آپ اپنے سیاسی مخالفین کو نیم کالنگ کرتے ہیں، جس میں آپ اپنے سیاسی مخالفین کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، جس میں جب آپ کو کسی اتحادی سے کام پڑتا ہے آپ اس کے گھر کے باہر ڈیرے ڈال دیتے ہیں، اور اس قسم کی بے پناہ چیزیں۔ ایک اور چھوٹی سی میں آپ کو مثال دوں جس کے اندر آپ قیادت جو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کسی بھی لیڈر کے لیے، آپ اس کو سستی شہرت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بے پناہ موقع آئے جس کے اوپر خان صاحب نے نیشنل ایشوز کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے پاکستان کے لیے مشکلات بڑھائیں۔ تو میرے خیال سے یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر کم از کم قوم آج متفق ہے، اور چند لوگ
پاکستان تحریک انصاف کے اندر آج عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور بہت سے ان کے ممبران آج دوسری جماعتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ اس طرز حکومت کو طرز سیاست کو رد کرنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ جس طرح سے یہ اب آگے اب آپ جانتے ہیں وہ نو کانفیڈنس کا موشن بالکل سبمٹ ہو گیا ہوا ہے. اب تو سپیکر ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ 14 دن کے اندر ایوان کو بلائے اور اس کے اندر 7 دن کے اندر اس تحریک کے اوپر ووٹنگ کرائے. تو یہ ساری چیزیں کھل کے آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ جی عمران خان صاحب ہماری نظر میں تو جب سینٹ کا الیکشن ہوا تھا آزادانہ ماحول کے اندر اس وقت ہی اس ایوان کی میجورٹی کھو چکے ہوئے تھے. اس چیز کی ایک دفعہ دوبارہ آپ کو تصدیق ہو جائے گی جب یہ آپ کا موشن ڈیبیٹ کے لیے آئے گا اور اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی. اور آپ کو میں یہ بھی گزارش کر دوں کہ 172 کا نمبر درکار ہے نا, ہم لوگ 10 ووٹوں سے شارٹ ہے نا, جہاں تک میری اطلاعات ہیں اور میرے سے کہیں زیادہ آپ کے پاس اطلاعات ہوں گی کیونکہ آپ پاکستان کی سیاست کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. اس 10 ووٹوں سے کہیں زیادہ ووٹوں کے ہم میجورٹی کے ساتھ انشاءاللہ یہ تحریک کامیاب ہوگی. اور نہ صرف اس کے اندر ان کے اتحادی ان اس نیشنل ایشو کے اوپر اپوزیشن کی جماعتوں کا ساتھ دیں گے بلکہ ان کے اپنے ممبران بھی کنارہ کشی اختیار کریں گے اس طرز سیاست سے جس کی طرف میں نے آپ سے بات کی. کیا یہ بات درست ہے کہ جو اپوزیشن کی ورکنگ ہے وہ 190 to 200 کے بیچ میں ہے کہ اس اتنے بندوں کو انگیج کیا جائے تاکہ آگے پیچھے بھی ہو تو بالکل میرا جو اپنا ذاتی اندازہ ہے, دیکھیں میں تو اس لیول آف لیڈرشپ کے اوپر نہیں ہوں کہ میں آپ کو ایگزیکٹ نمبر بتا سکوں, پر جس قسم کے آئیڈیا سے یا جس قسم کے اندیے مجھے ملے ہیں اس کے اندر بھی اسی قسم کا نمبر سامنے آ رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی گزارش کر دوں جو آپ نے پہلے سوال کیا کہ کسی کو لالچ دے کے کیا رشوت آفر کر کے آپ وہاں پہ ممبران کو اپنی طرف راغب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, تو میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ کوئی ایسی مانیٹری اٹریکشن کے بدولت وہ وہاں پہ ممبران ان کے ہماری طرف رجوع نہیں کر رہے ہیں. ان کے لیے یہ سیاسی مجبوری بن گیا ہوا ہے کہ وہ کسی اور پارٹی کے ٹکٹ لے کے اپنے حلقوں کے اندر جائیں. مندوخیل صاحب آج زرداری صاحب نے کہا 172 سے زائد ارکان ہوں گے, علی پرویز صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی ہم اس سے زیادہ نمبرز ہوں گے. کہتے رشوتوں کی پیشکش دے رہی ہیں, بوریوں کے منہ کھول دیے ہیں, نوٹوں کے بریف کیس کھول دیے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ بہت شکریہ حافظ طارق صاحب. کیا پرویز خٹک کو ہم نے پیسے دیے تھے جس کے کابینہ میں اس شخص کو سنایا تھا؟ کیا نور عالم خان کو ہم نے پیسے دیے تھے جس نے اسمبلی میں کہا کہ آگے 3 لائن کو جیل میں ڈال کے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا عامر لیاقت کو ہم نے پیسے دیے تھے جو ان کے خلاف بول رہے ہیں؟ کیا کراچی کے ایم این اے جو گیس کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے جو دھرنے کی دھمکی دے رہے تھے کیا اس کو ہم نے پیسے دیے تھے؟ کیا کاف لیگ کو ہم نے پیسے دیے تھے جو ان سے ناراض ہے؟ کیا ایم کیو ایم کو ہم نے پیسے دیے تھے جو ان سے ناراض ہے؟ کیا پاپ پارٹی نے جو اسمبلی یا سینٹ سے بائیکاٹ کا پچھلے 15-20 دن غالباً مہینہ ہو گیا انہیں بائیکاٹ کیا, ہم نے پیسے لیے ہیں اور آج تو وہ فرما رہے ہیں موصوف کی عالمی سازش ہے. جی بھائی خدا کا واسطہ ایک چیز رکھو, آپ کی نائلی اور نکمپن, آپ نے جس پاکستان کو جس کنارے پہ کھڑا کر دیے, آپ تو 3 مہینے میں نیا پاکستان بنا رہے تھے, آپ تو پرانے کو بھی بیڑا غرق کر کے بیٹھے ہوئے. اور پھر ان کے جو بلاول بھٹو صاحب ہم 27 فروری کو کراچی مزار قائد سے بلاول صاحب کی قیادت میں نکل چکے, آج ہمارا 10واں دن ہے, ہم سڑکوں پر ہے. بلاول صاحب ہر جگہ پہ یہ بات کہتے رہے ہیں کہ حکومت کی ایم این اے سے کہ آپ جو 3.5 پونے 4 سال جو گناہ عمران نیازی صاحب نے کیے کہ آپ اس کے برابر کے شریک ہیں. اور یقیناً علی پرویز ملک صاحب نے بات کی ہے کہ ان لوگوں نے بھی اپنے حلقوں میں جانا ہے, انہوں نے بھی عوام کو منہ دکھانا ہے. اور اگر یہ ایک موقع ہے ان کے پاس جو ایک عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی گئی ہے, کیا آپ مجھے بتا دو آصف علی زرداری صاحب کو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہو جو پورا پاکستان کہتے ہیں ایک زرداری صاحب پر باری, وہ 10 ووٹ اپوزیشن کی شہباز شریف صاحب سے, مولانا صاحب سے اور دوسرے رہنماؤں سے مل کے 10 ووٹ نہیں کر سکیں گے؟ میں نے تو آپ کو 10 سے کئی زیادہ آپ کو ان کے سارے حوالے آپ کو دکھایا بتا دیے ہے. اور علیم خان جو ناراض ہو گئے, جہانگیر ترین وہ الگ ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ کہاں گئے وہ فواد چودھری صاحب جو کہتا ہے عدم اعتماد کی تحریک لاؤ, آج ان کی خواہش پوری ہو گئی. کہاں گئے جو کہتا ہے میں گیٹ نمبر 4 کے پیداوار ہوں, یہ اسلام آباد آ کے دیکھے, آج ان کے شہر میں, آج ان کے ایریا میں ہم گھوم رہے, بتا دیں نا ذرا بیرک سے نکل کے آج بتا دیں, عوام کا راستہ رو کے دکھا دے, آپ کو پتہ چل جائے یہ جالے کس چیز کا نام ہے. سوال یہ ہے یہ جو باتیں کر رہے تھے ابھی انشاءاللہ زیادہ دور نہیں ہے, ہم پہنچ رہے. اگر 20 تک تو ہم نے پہنچنا ہے,
चाहे हमें 10 दिन से इस्लामाबाद की सड़कों पे भी बैठना पड़ा, हम बैठेंगे। आज से ज्यादा 10 दिन से हम सड़कों पे, न दिन का पता न रात का पता। यकीन करेंगे, आइए अपने कैमरामैन भेज के देखें आवाम में कितना ज्यादा जोश खरोश मौजूद है। तो ये नहीं कह रहे मैं 10 दिन से रोड पे हूँ, मैं थका हूँ। सवाल ये है आदम एतमाद तहरीक एक जमहूरी हक है, और फिर ये शख्स धमकी दे रहे कि अगर ये नाकाम हो गया तो मैं देखूंगा। ये क्या कोई प्राइम मिनिस्टर की शाय निशान गुफ्तगू है, या किसी माली किसी चचोरे इंसान की गुफ्तगू है जो इस तरह धमकी दे रहे? इसको हाफिज साहब पता नहीं है, इसको पता नहीं है कि हुकूमत के बाद अपोजिशन में भी रहना पड़ता है, और जो झूठे मुकदमे उन्होंने बनाए वो तो हम भुगत रहे, मगर असली मुकदमे तो अब उठेंगे जब एतमाद की तहरीक पास होगी और अपोजिशन का प्राइम मिनिस्टर रहेगा, तो उसके बाद उसको पता चला कि असली मुकदमे किसे कहते हैं। बनी काला जो आपने 12 लाख पे रेगुलाइज के केस में सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था, बीआरटी आपके सामने, आटा चीनी ये सारे स्कैंडल आपके सामने, और सबसे बढ़कर फॉरेन फंडिंग केस में उस दिन भी फैसल वाडा साहब केस अनाउंस हो रहा था, उस वक्त भी उन्होंने एडजर्नमेंट की दरखास्त दी। सही 53 एकड़ तो उन्होंने किए, लेकिन 53 एकड़ तो सिर्फ तहरीक इंसाफ के नाम पे, बाकी जो इनके पार्टी के, इनके फैमिली के, खानदान और उनके नाम पे उसका शजरा तो हम निकाल के दिखाएंगे। अब खुलेगा, यानी जब हुकूमत जाएगी तो आप कहते हैं कि जो चीज़ें खुलेंगी। इब्राहिम खान साहब, पहले तो ये बताएं कि आपको एतमाद है अपने सारे अराकीन आपके इंटैक्ट रहेंगे? देखें, एतमाद तो उस सूरत में एक तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि आपके अपने आप अराकीन की बात कर रहे हैं, तो अराकीन को तो एक साइड पे रख दें, बाकी हैं इत्तेहादी। तो अभी अली भाई कह रहे थे कि जी हमारा जो है जी ये सस्ती शोहरत, यार एक शख्स को वो 18-19 साल की उम्र से पूरी दुनिया में उसको शोहरत मिली हुई है। सस्ती शोहरत वाले तो ये हैं जो मकसद है कि जाती उम्रा इंडिया से शुरू हुए और इधर आके मकसद है उन्होंने अपने जो गुल खिलाए और पाकिस्तान को जिस नहज पे पहुंचाया। सस्ती शोहरत तो वो लेने के चक्कर में है ना, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। तीसरी बात कह रहे थे कि जी वो इतने लोग साथ आ जाएंगे कि जी इमरान खान साहब चल के उनके घरों पे चले गए। आप भी तो 14 साल तक जो है नहीं गए चौधरी साहबान के घरों पे, आप भी तो जाके सलाम कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में ये होता है आना जाना, ये नहीं होता कि आज मैं हुकूमत में हूँ तो मैं ताल्लुक़ रखूँ, अगर मैं हुकूमत में नहीं हूँ तो मैं अली भाई से दुआ सलाम ख़त्म कर दूँ, ऐसा नहीं होता। इंसान की अपनी रिवायात होती हैं, आप मिलते जुलते रहते हैं, सियासत अपनी जगह पे है और इखलाकियात अपनी जगह पे होती है। वज़ादारी ख़त्म आपने की, जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल इमरान खान साहब ने जलसों में की, इब्राहिम खान साहब जैसा आदमी इसको सपोर्ट कर सकता है कि जी किसी को फजलू कहें, किसी को अभी आपने क्या ज़ुबान सुनी है कि मंदोखेल साहब ने फरमाया कि छछोरापन, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्शन करता है बैकग्राउंड का कि आप कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है ना जी। तो बम्बिनो सिनेमा वाले उठ के आज हमें मकसद है कि इखलाकियात का दर्स दे रहे हैं और हमें समझा रहे हैं, अब इनसे खामोश नहीं होगा ये बोलना। इमरान खान साहब ने जो जलसे में मेलसी में इस्तेमाल की, मेरी अर्ज सुन लेना, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ये किसको अखलाकियात समझा रहे हैं, इस मुल्क को, इस मुल्क के गाली नहीं है, ये चोरापन गाली नहीं है, ये देखा ना गंदी ज़बान इस्तेमाल करता है। मैं बात सुनो, आपका मुकाबला वो फिरदौस आशिक अमान कर सकती है, मुझे काफी इब्राहिम साहब मेलसी में जो इमरान खान साहब ने जो लगी उसके ऊपर आप क्या मतलब, आप ऐसी जबान को चाहे वो रद्द अमल ही क्यों ना हो, लेकिन अगर किसी को फजलू कहना, किसी को कहना बीमारी कहना, प्राइम मिनिस्टर ये असेंबली में खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर के मुताल्लिक क्या-क्या बातें करते हैं, और उन्होंने बताया है कि यार इसको जी इब्राहिम साहब, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उनका फर्क, उन्होंने तो गलत किया, उन्होंने गलत किया, इमरान खान साहब ने दुरुस्त किया। नहीं, आप जब जैसी जबान जैसा मुंह वैसा आगे फिर वो लगाना पड़ता है, उसका रद्द अमल है, उसका रद्द अमल। देखिए ना, एक लिमिट से जब ये गिर जाएंगे, लिमिट से हट के ये बातों पे उतर आएंगे तो फिर उनका जवाब तो देना पड़ता है। उसके लिए चाहे गिरना पड़े तो वो भी जो है कबूल है। नहीं, गिरना क्या है, मेरी बात सुने, एक आलिम दीन का होना एक और बात है, एक बंदे के मकसद है कि जाती मामलात के हवाले से वो दीन को इस्तेमाल करके सियासत को बीच में लेके आए और उसको वो डिफाइन कर रहे थे। ऐसी इस्तेमाल करते हैं तो फिर उस जबान का जवाब देने के लिए फिर ये इस तरह की बात होती है। नहीं, मुझे पहले बताएं कि जो मेलसी में वज़ीर आज़म साहब ने खिताब किया
وہ کسی وزیر اعظم کو زیب دیتا ہے، میں کہتا ہوں کسی وزیر اعظم کو چھوڑے، کسی ممبر آف پارلیمنٹ کو زیب دیتا ہے، پہلے اس کے اوپر جو آپ کا سوال تھا اس کا تو جواب دے دیتے نا، پھر میں اپنے کردار کے اوپر اپنے رویے کا جواب دے دیتا. گزارش یہ ہے کہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کی کم از کم جرت تو پیدا کریں نا. میں نے جو سستی شہرت کی بات کی تھی وہ کیا کی تھی؟ آپ کو یاد ہوگا آپ کے شو پہ میں نے آ کے بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کی میں حب الوطنی کو کویسچن نہیں کرتا ہوں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ وزیر اعظم ہے، سلیکٹڈ ہی صحیح، مگر ان کو یہ جو مہنگی انہوں نے جو حرکت کی ہے، یہ جو سستی شہرت حاصل کرنے کی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے سول سپر پاور کو چیلنج کیا انہوں نے. میں نے ان کو اس وقت بھی کہا تھا کہ جی آپ کی پالیسی چوائس چاہے ٹھیک ہو، اس طرح سے آپ کبھی امریکہ کو چڑھائیں مت، کیونکہ اس کی بہت مہنگی. اب آج نہیں، اس کے بعد نہیں، اس کے بعد جب طالبان والا معاملہ ہوا تو آپ نے کہا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دیں. تو مجھے بتائیں آپ نے دنیا سے افغانستان کے لیے کیا آسانیاں لے کے آنی تھیں؟ آپ نے تو اپنے لیے بھی مشکلات بڑھا دیں. آپ کو پتا تھا آئی ایم ایف کی تلوار آپ کے سر پہ کھڑی پڑی ہوئی ہے، آپ کو پتا تھا آپ نے اندرونی طور پہ اس ملک کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ آپ کے پاس 2 مہینے کے بعد تیسرے مہینے کے ڈالر نہیں آپ کے پاس موجود. اس کے بعد آپ نے جا کے، آپ کو پتا تھا جی ایس پی کی تلوار آپ کے سامنے پڑی ہے. اس کے بعد سونے پہ سہاگا آپ نے میلسی کے اندر آ کے یورپین یونین کے ایمبیسڈرز کو جلسے کے اندر آپ ان کو چیلنج کریں. کیا یہ طریقہ کار کسی وزیر اعظم کو زیب دیتا ہے؟ کیا خارجہ پالیسی جو ہے جلسوں کے اندر طے ہوگی؟ اگر آپ کے وزیر اعظم کا رویہ اور سوچ اس قسم کی ہو اور وہ ہر نیشنل ایشو کو اپنا کیا کہتے ہیں اسٹیچر بڑھانے کے لیے، سستی شہرت کے لیے، اس کو میں نے اشارہ کیا تھا. میں نے کسی کی ذات کے اوپر، کسی کی حب الوطنی کے اوپر بات نہیں کی تھی. تو یہ اٹھا کے اس کو لے کے دوسری طرف دینا چاہ رہا ہوں، پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے ایسی چیز کی جس کا ذہنیت کی ریفلیکشن اس بات سے دیکھ لیں کہ امریکہ اور اپنا وہ جو ای یو ہے اس کے سامنے، یا ان کو یہ بتانا کہ ہم آزاد قوم ہیں، ہم اپنے آزادی سے فیصلے کریں گے، تو یہ اتنی بڑی گستاخی ہو گئی ہے. کیوں ان کا سارا سامان مال مٹی جو اس ملک سے لیا ہے وہ ادھر پڑا ہوا ہے. اس سوچ کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اب اس کی جو سٹیٹس ہے وہ سٹیٹس جو ہے ادھر نہیں جا سکتی. آپ نے اس ملک کو کھوکھلا کیا کہ جی تیسرے مہینے کے ڈالر آپ کے پاس نہیں ہیں. یہ 4 سال سے بیٹھے میں سب سے زیادہ اس وقت بھی پاکستان کے پاس پڑے ہوئے ہیں. اس وقت بھی آپ کے جو ریزروز ہیں، فورن ریزروز، ان کے وقت سے کئی گنا زیادہ پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس. پاکستان کی سب سے زیادہ. ارے صاحب آپ نہیں میری بات سنیں. 31 ارب ڈالر، 30 بلین ڈالر کے اوپر آپ کا بیرونی قرضہ ہے جو 95 ارب ڈالر کا تھا. 31 ارب ڈالر آپ کا صرف فورن 35 بلین ڈالر گیا کہاں پہ؟ 7 مہینے کا بیرونی خسارہ جو ہے 12 بلین ڈالر کے اوپر گیا ہوا ہے. تو بات کا جواب لینے اچھا چلے مندوخیل صاحب یہ بتا دیں، چونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں نہ میری باہر جائیدادیں ہیں، نہ میرے جو ہے نا کوئی اس طریقے کے انٹرسٹ ہیں، نہ میرا کاروبار ہے، اس وجہ سے میں کھل کے بولتا ہوں. آپ لوگوں کے چونکہ رابطے ہیں، کمزوریاں ہیں، لہٰذا آپ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے جس طرح میں کرتا ہوں. حافظ صاحب بڑی مذاق خیز معذرت کے ساتھ آپ نے بات کی ہے. کیا آپ کو پچھلے دنوں میں ڈیٹا سامنے نہیں آیا بی آر کا، جو انہوں نے پہلے 2 لاکھ روپے ٹیکس جمع کیے اور اس کے بعد 98 لاکھ ٹیکس جمع کیے؟ کیا انہوں نے 1.5 سال پہلے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرا گزارا نہیں ہوتا ہے تنخواہ پہ؟ تو ایک شخص پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہوا اس کا تنخواہ پہ گزارا نہیں ہوتا ہے، اور وہی پراپرٹی جو تھی اس کا وہ جو ٹیکس بنتا تھا وہ ادا کیا. پراپرٹی بیچی ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ کیپٹل گین ٹیکس آپ کی انہیریٹڈ پراپرٹی پہ ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا آپ مجھے جواب دے دیں. کسی ایف بی آر کے افسر کو فون کریں اور اس کے بعد جواب دیں. کیپٹل گین ٹیکس تو ایک خاص ٹائم میں 4-5 سال کا اس کے اندر جو آپ کا پراپرٹی ٹیکس ہے، انہیریٹڈ ہو نان انہیریٹڈ ہو، جب آپ اس کو سیل کریں گے اس پہ 4% جن اداروں کو یہ استعمال کرتے ہیں مخالفین کے خلاف، ان کے افسر کو فون کریں اور پوچھیں اس کا جواب. کیپٹل گین ٹیکس تو ایک سر کیپٹل گین کا تو اس میں تعلق ہی نہیں ہے نا. کیپٹل گین تو ہے اگر آپ خرید و فروخت کر رہے ہو. آپ کی جو پراپرٹی اپنی ملکیت ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، اس پہ 6% آپ سے گورنمنٹ لے رہی ہے. مندوخیل صاحب کہتے ہیں میں وکیل ہوں، میرا جواب لے لیں. جی مندوخیل صاحب. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ابھی میں نے اس کے سارے ڈاکومنٹس نکال دیے اور میں ابھی اگلے 6 دنوں میں جاؤں گا اس کے خلاف ڈسکوالیفیکیشن میں کہ ایک شخص نے پہلے 2 لاکھ کیے اور اچانک 98 لاکھ کیوں ہو گیا.
आया अगर 58 लाख में जो जायदाद बता रहे इब्राहिम खान साहब, वो 2018, 2013 या उससे पहले उसने शो किया कि नहीं किए, या उसकी वैल्यू क्या है, या फिर अचानक 98 लाख टैक्स क्यों देना पड़ा? कहते जो सबके मेरे तनख्वाह पे मौरूसी गुजारा नहीं प्रॉपर्टी होता है। वालिद के सुन नाम ले से मिली, ठीक है। इनहेरिटेंस। और फिर मैं उस साबिक जज साहब को भी ढूंढ रहा हूँ जिसने उसको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया है, और मैं उसको भी चैलेंज करता हूँ। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है अमेरिकन कोर्ट का, मैं साबित कर सकता हूँ ये शख्स सादिक अमीन नहीं है। उसके साथ साथ अमेरिकन जो कोर्ट इसके अलावा जो निकल आओ गुलामी से यार, कोई बात नहीं। के अकाउंट वो आप उनको वजाहत ना करने दें, नहीं करना कुछ पहले हम बड़ा ये समझे नहीं वो किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो बात भी साबित होगी। जरा सब्र तो करे, जरा एदम एतमाद पास करने दे, इनका पता चल जाए इनके खिलाफ कितनी जरूरत है। और मैं नेब को और FIU को भी वार्न करता हूँ, आई हिम्मत पकड़ ले, हमारी हुकूमत आएगी, हम इन इदारों को बताएंगे कि अफसर से पूछेंगे कि आपने ऐसे चोरों और ऐसे मुल्क के जो 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 अनासिर है इनके ऊपर आप पर्दा डाल के आपने आंखें क्यों बंद की? उस अफसरान के किसी भी हिसाब लिया जाएगा जो ऐसे जो चोरी उसको सामने नजर आ रही थी, उन्होंने पर्दा उसके ऊपर रखा। सवाल ये है, इन्होंने कभी अपोजिशन देखी नहीं है। ये कभी जनरल मुशर्रफ के साथ, कभी जनरल ज़िया-उल-हक के साथ, उनको तो बड़े मजे आ गए, इक़्तिदार की कुर्सी में उठा के उसको बिठा दिया, अब उसको नमाज भी पढ़ा दो। अब नमाज भी पढ़ा दो, कहता है ना पश्तो में क्या होता है कि जानमाज पे तो खड़ा कर दोगे, नमाज कौन पढ़ाएगा? इनको जब जानमाज पे इस हुकूमत पे बिठा दिया और पता चला कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की भी सत्यानाश कर दिए, माशी पॉलिसी की भी सत्यानाश कर दिए, और सऊदी अरब जैसा दोस्त जो हमें हर वक्त मदद करता था, वो भी उन्होंने 4% सूद पे इस रासत मदीना के दावेदार को 4% सूद पे पैसे दिए, सिर्फ अकाउंट में पैसे रखने के लिए। वो कहते हैं कि मेरे वो। और फिर मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ, जब ये ओगरा की समरी आती थी तो कहते थे आलमी मंडी का ओगरा ने समरी भेजी, और फिर जब बिलावल भुट्टो साहब ने अलम बुलंद किए और कराची से काफिला निकल के और सड़कों पे आके तो 24 घंटे के अंदर घुटने टेक दिए और टांगे लड़खड़ा रही, और ओगरा के 8 रुपए की समरी के बजाय मजीद 10 रुपए कम कर दिए। और मैं ये कहता हूँ कि 18 कुछ और ना लड़खड़ा दीजिएगा। मैंने ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद आते थे इब्राहिम साहब से बात करते। वेलकम बैक नाज़रीन। अली परवेज मलिक साहब, कादिर मंदोखेल साहब, इब्राहिम खान साहब मेरे मेहमान हैं। इब्राहिम साहब, पंजाब की गवर्नेंस के इशू, इमरान खान साहब अभी भी उनके साथ खड़े हैं, आपके अपने लोग कह रहे हैं कि जी बहुत शदीद रिजर्वेशन है। क्या ये बात दुरुस्त है कि उस्मान बुज़दार साहब की वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा, ग्रुपिंग हुई है और अब जो है उनको तब्दील करना चाहिए या नहीं? एक सवाल है ना आपका, उससे पहले ये देख लीजिए कि खान साहब ने आज कैटेगोरिकली कह दिया है कि नो। ठीक है, अगर हमें किसी किस्म का खौफ और हरास हो कि जी ये अपोजिशन जो है 190 पता नहीं 220 पता नहीं शायद सारी असेंबली कोई क्लेम कर ले, तो ये करते जा रहे हैं। अगर किसी किस्म की कमजोरी होती तो खान साहब जो है बाउ डाउन करते, अपनी ही पार्टी के सामने भी कर सकते थे ना, उन्होंने नहीं किया। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि ये गुड्डी गुड्डे का खेल है, इनको खेलने दें। ग्रुप कह रहा है कि जी अगर वो माइनस बुज़दार नहीं होगा तो हम नहीं है साथ में आपके। देखिए, उन्होंने अपना एक स्टांस लिया, उसमें जहांगीर तरीन साहब मौजूद नहीं थे। जहांगीर तरीन साहब वीडियो लिंक पे, वो कहते हैं जी वीडियो लिंक पे है, मशावरत है उनके साथ, उनके और अब इख्तियार उनके पास। देखें, इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली एक बात कर दी है, तो जब उन्होंने वो बात की है तो हम तो उनके साथ स्टैंड कर रहे हैं और उसी बात को समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब बुज़दार साहब को नहीं हटाएंगे चाहे उन्हें कितना ही बड़ा सियासी नुकसान हो जाए। देखें, ये डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का है जो अपेरेंटली नजर आ रहा है। अगर उनको किसी किस्म का कोई खतरा होता तो शायद वो उसमें कोई किसी कंप्रोमाइज या इस किस्म की बात करते। लेकिन पंजाब में गवर्नेंस के इश्यूज हैं या नहीं, आप मुतमईन हैं? देखिए, गवर्नेंस के इश्यूज को आप किस तरह से गेज करते हैं। जब परवेज इलाही के दौर में मैं MPA था तो हम 383 या 84 अरब का जो है वो छोड़ के गए थे खजाना। जब मौसूफ इनके शहबाज शरीफ साहब गए तो 1300 अरब का जो है आपको डेट में छोड़ के गए, जिसमें कि एक वो खास तौर पे उनकी वो जो येलो ट्रेन है कि कौन सी है वो ऑरेंज ट्रेन, वो ऑरेंज ट्रेन वाला अगर आप उठा के देख रहे हैं 25 लाख रुपए इनकम है और 3.5 करोड़ रुपए माहाना उसका अखराज है। नाराज लोग हैं उनकी आपको परवाह नहीं है? ये नहीं, परवाह वाली कोई बात नहीं है, हम अपने सब दोस्तों को साथ लेके चलेंगे। तो आपके दोस्त हमारे साथ लाइन पे हैं, लाला ताहिर रंधावा साहब। रंधावा साहब,
یہ آخری فیصلہ ہے کہ بزدار صاحب کے علاوہ ہی بات ہوگی یا اس میں کوئی گنجائش ہے مذاکرات کی حکومت سے؟ ابراہیم صاحب کہتے ہیں عمران خان صاحب نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ عثمان بزدار ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے. ہم نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا کہ مائنس بزدار کے بعد بات ہوگی. عثمان بزدار صاحب کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب سے یا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی بات نہیں ہوگی؟ نہیں، مائنس سے ہوگی، بزدار سے. تو یہ آپ نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن جماعتوں سے رابطے ہیں، تو مسلم لیگ نون نے یا دیگر پارٹیز نے، پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا آپ سے؟ ہمارے تمام لوگوں سے رابطہ ہے، تمام پارٹیوں سے ہمارا رابطہ ہے. ہماری اپنی پارٹی سے بھی ہمارے لوگوں کا رابطہ ہے، وہ ان سے بھی، نون سے بھی، تمام پارٹیوں سے ہمارا رابطہ ہے. اس فیصلے میں کہ عثمان بزدار صاحب کے علاوہ ہی بات ہوگی، جہانگیر ترین صاحب کی مشاورت شامل ہے، یہ ان کا بھی یہی فیصلہ ہے؟ یہ فیصلہ اس کا ہوگا، ٹھیک ترین صاحب. ٹھیک. تو جو وہ کہیں گے، وہ جو بھی کہہ دیں گے وہ قبول لیں گے. نہیں اور اگر مائنس بزدار. اچھا، لیکن بزدار صاحب کے اوپر بات نہیں ہوگی، بزدار صاحب کے علاوہ نہیں. بات ہوگی؟ نہیں، یہ ہماری پارٹی جو پی ٹی آئی ہے، اس کے ورکر لوگ پریشان ہیں، بڑی دیر برداشت کر رہے تھے، چلو ایپ چینج کر دیں گے، خان صاحب کر دیں گے. خان صاحب نہیں کر رہا، ہم الیکشنوں میں جانا ہے، لوگوں نے کیا کریں، ہم وہاں جا کے کیا بتائیں گے ان کو؟ یہ ہم نے مہنگائی کم کیا ہے، یا ہم نے یہ آپ کا کام کیا ہے. ہماری ساری کارکردگی خان صاحب کی، یہ وہ اگر وہ 100 پہ جاتا ہے تو جو 40 پہ لے آتے ہیں. تو اگر وہ آلٹرنیٹ کے طور پہ چودھری پرویز الہی صاحب کا نام دیتے ہیں تو کیا وہ قابل قبول ہوگا یا نہیں؟ پی ٹی آئی سے ہی یہ ہوگا؟ فیصلہ ترین صاحب کریں گے. تو لچک آپ کو کہا کہ آخری فیصلہ ہم نے اختیار اس کو دیا ہے، ترین صاحب کو. بس صاحب نے کرنا ہے. نہیں، وہ مگر وہ کہتے ہیں کہ بزدار صاحب کے اوپر ان کا بھی فیصلہ یہی کہ جائیں گے. نہیں، وہ بتا رہے ہیں کلیئر. نہیں، ہمارا تمام ممبران کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بزدار مائنس پھر بات کریں گے. ابراہیم دیکھیں نا، خان پھر خان صاحب اگر اس کو خان صاحب نے کہا کہہ ہے رہے ہیں کہ ترین صاحب کا یہ فائنل ہفتہ انتظار ورڈکٹ ان کا صاحب، ہوگا. وہ رنداوا صاحب ابراہیم خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہم اس نے میں ترین لچک صاحب ہے. کو کہہ دیا ہے، جی، وہ ہم نے تمام ممبران نے ترین صاحب کو کہہ دیا ہے کہ بزدار مائنس سے آگے پھر بات ہوگی. اچھا جی، وہ کہتے ہیں جی ہم بزدار نے سر، کہہ یہ دیا. ہمارا انٹرنل ایک پارٹی ہفتہ کا انتظار ایشو کریں. ہے. کیٹیگوریکل نو. علی پرویز صاحب کہتے ہیں انٹرنل پارٹی اچھا، اگر ایشو ہے تو ہم عمران ریزالو خان کر صاحب لیں نہیں گے. مانے تو رنداوا صاحب آپ لوگ خود بھی نو کانفیڈنس لا سکتے ہیں عثمان بزدار صاحب کے خلاف؟ نہیں، یہ بات نہیں، یہ بات کی بات ہے، یہ بات کی باتیں ہیں، یہ بات کی باتیں ہیں. تو اوور آل ڈس سیٹسفیکشن ہے آپ کو بزدار صاحب کی پرفارمنس سے پنجاب میں؟ کیا نقصان ہوا ہے پی ٹی آئی یہ کو؟ مجھے نہیں ہے، تمام لوگوں کو ہے، کو مجھے اکیلے کو ہے بھائی. یہ جو ہمارے بھائی کو بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیں، یہ کون سے دور ہیں، پی ٹی آئی میں نہیں ہے. مجھے تو پتہ نہیں کون کون بیٹھے ہوئے ہیں. ابراہیم خان ان سے صاحب، پوچھ لیں، ابراہیم خان صاحب. ابراہیم خان صاحب سے پوچھ لیں. جی، ہاں، یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ لے جو وہ ہے. چلو ابراہیم صاحب، اب آپ کو رنداوا صاحب نے کہا آپ دور نہیں ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دیں رنداوا صاحب کو. دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ جواب آپ کو رنداوا صاحب دے رہا ہوں، جس پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہیں ٹل دا لاسٹ بریتھ. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ اور ہم اپنی لیڈرشپ کے ابراہیم خان ہر صاحب، دیکھیں میں آپ اپنی کو لیڈرشپ کے ہر فیصلے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی دوسری رائے جو ہے اپنی انٹرنل پارٹی کے معاملات کو ٹی وی پر بیٹھ کے آپ ڈسکس کریں گے تو یہ نہ اپنے لیے بہتر ہے نہ پارٹی کے لیے جی. بہتر ہے. رنداوا صاحب اپنا کامنٹ کر دیجیے. میری ایک بات سنیں خان صاحب، کچھ نہ کہنے سے بھی چھین جاتا ہے آداب سخن. اگر آپ پارٹی میں کھڑے ہو کر اپنی پارٹی کی بات نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. پارٹی میں کریں نا رنداوا صاحب، پارٹی میں کریں. ہم خان صاحب کو کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ بزدار میں نے اپنی پارٹی کے لیے کر رہے ہیں. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ ہم عمران خان کو چھوڑ کے جا رہے. نہیں، بزدار کو محنت کرے، ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں. ہاں، آپ کا مطالبہ ہے، ٹھیک. علی پرویز صاحب کہتے ہیں جی ہم نے حلقوں میں بھی جانا ہے، 100 پہ کام ہوتا ہے 40 پہ لے جاتے ہیں. میں نے تو آپ سے یہ پہلے ہی عرض کی نا، پر میں اس سے پہلے ذرا جو خان صاحب بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے نا، تو میں صرف اس کے اوپر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں ان کی معصومیت پہ صدقے جاؤں.
ماشاءاللہ کہتے ہیں آزاد خارجہ پالیسی. مجھے بتائیں آزاد خارجہ پالیسی کیا اس وقت نہیں بنتی کہ جب آپ کی اندرونی طور پہ طاقتور ہوں, جب آپ کی معیشت کے اندر اتنی قوت موجود ہو کہ وہ ہر قسم کا پریشر ود سٹینڈ کر سکے. ماشاءاللہ خارجہ پالیسی تو دیکھیں کہ جتنا پاکستان مسلم لیگ نواز نے بیرونی قرضہ لیا اپنے 5 سال کی حکومت میں اور بے پناہ کام کیے, تقریباً 25 سے 30 ارب ڈالر, 95 ارب ڈالر سے 130 ارب ڈالر کے اوپر اگر بیرونی قرضہ نہیں ہے نا تو میں آپ کا جواب دوں, یہ کانوں پہ پکڑنے سے ڈرامہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ماشاءاللہ خارجہ پالیسی دیکھیں, چائنا آپ سے ناراض, سعودی عربیہ آپ سے ناراض, امریکہ آپ سے ناراض, کوالالمپور آپ جب ملیشیا سمٹ کروا رہے تھے آپ سے ناراض, ٹرکی آپ سے ناراض. آپ باتیں کون سی کر رہے ہیں ٹی وی کے اوپر ناراض اس لیے یہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا چلیں اب میں اپنی بات جاری رکھوں تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ان کی معصومیت میں صدقے جاؤں. میں اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں, اور آج دیکھیں تو صحیح ملک کو کس مشکل دورائے پہ لا کے کر دیا, اور کچھ شرم کریں. اچھا اب آ جائیں کیٹیگوریکل نو کے اوپر. ماشاءاللہ آپ سے میں گزارش کروں گا ایک ہفتے بعد اسی پینل کے ساتھ دوبارہ ایک پروگرام رکھیے گا, اور اس وقت یہ جواب دیں گے کہ جو وزیر اعلیٰ کو انہوں نے بدلا اور کسی اور وزیر اعلیٰ کو لے کے آئے, ان کا بزدار کے پیچھے کتنا اعتماد ہے, آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. اور جو آپ اعتماد کا, چلے میرا اپنا تجزیہ اور اندازہ ہے نا جی, میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہفتے بعد پروگرام بلائیں. ان کے کیٹیگوریکل نو انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ پہلے بھی کہا نا, آج بھگت رہے نا, ان کو بھی دوبارہ بلائیے گا کیونکہ یہ بھی بالکل اپنے قائد کی پٹری کے اوپر چل رہے ہیں, اور اسی طرح اس کا جواب دینا پڑے گا. میں نے تو ماشاءاللہ کہ سستی شہرت اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ہر قسم کا سودا بیچیں گے. اب آ جائیں جو پنجاب کے اندر صورتحال بنی ہوئی ہے. مجھے بتائیں یوسف رضا گیلانی صاحب جب سینیٹر الیکٹ ہوئے تھے نیشنل اسمبلی سے, تو ان کے اعلیٰ ظرف کے وزیر اعظم نے آ کے بتایا نہیں تھا کہ اب تو میرے پہ لازم ہے کہ میں اعتماد کا ووٹ لوں. یاد ہے جو ان کو کسی روحانی طرف سے اشارہ ہوا تھا کہ ہفتے کے دن 11:15 کے اوپر آپ اجلاس بلائیں اور آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, تو ہم سارے ہفتے کو بیٹھ کے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے آئے تھے, یہی وجہ ہوئی تھی نا. تو آج تو 40 ایم پی اے, ایک ایسی حکومت جس کے پاس 10 ایم پی ایز کی میجورٹی موجود ہے, 40 ایم پی ایز سامنے آ گئے اور عدم اعتماد انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارا اس وزیر اعلیٰ کے خلاف ہے. تو آج ووٹ آف کانفیڈنس اپنے اعلیٰ لیڈر کے اقدار کے مطابق کیوں نہیں لے کے آتے؟ لیں, لگ پتا جائے گا کہ کس بھاؤ بکتی ہے اور ان کے کتنے ممبران ان کے ساتھ کھڑے اور کتنے اپوزیشن کے ساتھ کھڑے. مندوخیل صاحب, عثمان بزدار صاحب کو فوراً ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے. علی پرویز ملک صاحب کی وہ ہے کیونکہ آپ کے لوگ الگ ہو گئے, اگر آپ میجورٹی ہے تو ثابت کریں. آپ دیکھیے پہلے تو یہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ ووٹ ہم لوگ گورنمنٹ یہ لا نہیں سکتے, لانا ہے تو آج لاؤ, کل لاؤ. 24 گھنٹے گزر گئے, 2 دن گزر گئے, آپ آ گیا نا, پریکٹیکلی سبمٹ ہو گیا, تو اسپیکر کے خلاف بھی ہوگا اور بزدار صاحب کے خلاف بھی ہوگا. اور یہ اب دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے حلیم خان صاحب کا گروپ یا جہانگیر ترین صاحب کا, باقی چیزیں میں پہلے گنوا چکا ہوں. تو یہ ابھی انتظار کریں نا, ابھی اتنی باتیں کر رہے تھے کہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا, اب آ چکا ہے, ہم سڑکوں پہ, ذرا انتظار کر لیں, 2-3 دن اور انتظار کریں, زیادہ دور نہیں ہے. اسمبلی کا اجلاس یا تو جمعے کو ہوگا یا پیر کو بلائیں گے. اتنی جلدی؟ وہ کہتے ہیں 14 دن میں بلانا ہے. جمعے کو 14 دن. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, یہ اسمبلی کا جو اکھاڑ بچھاڑ یہ سارا آپ کو یاد ہو, علی پرویز ملک صاحب جانتے ہیں اس چیز کا, بلکہ ابراہیم خان صاحب بھی ممبر ہے اسمبلی کے. ابھی جو دسمبر میں او آئی سی کی میٹنگ اور رنگ روغن تو ہو چکی تھی, اور ابھی پھر اس نے شروع کر دی ہے. تو اس چیز کی گھبراہٹ ہے, اس چیز کی ایک ان کے پاس ایک یہ ہے, وہ یہ سمجھ رہے, لیکن کوئی یہ نہیں پتا کہ ایک ریزولوشن جو سبمٹ ہو گیا, اسپیکر پابند ہے. اگر اسمبلی کا فلور بھی اکھڑا ہوا ہے نا تو کانوکیشن وہ تو کہتے ہیں کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے, اس کی ضروری نہیں ہے کہ وہ اسمبلی ہال کے اندر ہی ہو. میں بریک لے لوں, بریک کے بعد آتے ہیں تو پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. علی پرویز ملک صاحب, ابراہیم خان صاحب, مندوخیل صاحب میرے مہمان ہیں. لاسٹ سیگمنٹ ابراہیم خان صاحب, مستقبل کا منظرنامہ کانفیڈنٹ ہے نکل جائے گی کوئی چیز, کہتے ہیں جی 2028 تک ہم نے اٹھنے نہیں دینا پھر اپوزیشن کو, اسی پہ کھڑے. سر جس وقت سب اہل الزام جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں تو پھر جو اس میں اکیلا کھڑا ہو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, سمجھ جاؤ کہ کچھ دال میں کالا ہے. نہیں, کس کی طرف سے دال میں کالا ہے؟ مطلب ادھر سے الزام تو سارے ہیں. اچھا ٹھیک.
अहले इल्जाम तो एक तरफ है ना, कोई लंदन बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है। अगर आपके लोगों ने इनको वोट दे दिया तो कल ये तो नहीं कहेंगे कि जी बिक गए हमारे लोग पैसे पे, ये देखिए ये मतलब बाज़मीर पहली आपके बात एमएनएज ये है अगर उधर कि चले हमारे लोग मींस हमारी पार्टी का कोई बंदा कॉन्स्टिट्यूशनली अगेंस्ट द लॉ जा ही नहीं सकता। नहीं, खड़े हो गए क्यों नहीं उन्होंने जा कहा जी सकता? ज्यादा से ज्यादा डिफेक्शन की क्लॉज लगेगी, क्लॉज लग जाएगी बाद में बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल। ठीक है ना, तो फेयर है ना, वो जो करेगा वो डिफेक्शन को फेस करेगा। ठीक, वन सेकेंडली कि किसने पैसा लगाना है वो तो हमने टीवी वो पे फेस भी कर आपको लेगा तो फिर क्या नहीं, होगा? मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, वो तो पहले कह रहे हैं हम आगे महीने के बाद हमने असेंबली खत्म कर देनी है। टीवी के ऊपर क्लियर कट जो है एक चीज आपको दिखाई थी जब सेनेट का इलेक्शन था, तो उस पे भी लेन देन के पैसे इतने यहाँ पे ले लो, 16 इतने बंदे कराची आपके में थे ले लो, इमरान इतने खान फलां साहब, जगह आपने ले लो। रशीद ने कहा था मेरे पास लिस्ट मौजूद है। ठीक है ना, तो मकसद कहने का है जिन्होंने बिकना है वो तो बिकेंगे, उसमें कोई वो एक तरफ से नहीं है, वो किसी तरफ से भी कोई बिक सकता है, कोई कहाँ से भी बिक सकता है। आप भी खरीदार हैं। अल्लाह माफ करे, हम कहाँ से खरीदार हैं? नहीं, हम कहते हैं पोजीशन हम से तो रखते अगर हैं, अगर वो अपनी पैसे के ऊपर पहला दे रहे हैं। वजीर आजम है जिसने अपनी प्रॉपर्टी, लोग प्रॉपर्टियां बनाते हैं 1 से 100 मंदो खेल रहा है, मैं जा रहा हूं 1 से अदालत 100 में, पहले इंडस्ट्रीज सुने, 1 से 100 इंडस्ट्रीज हो जाती हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ जो उसकी 2-4 मुरब्बे जमीन थी उसने वो भी बेच दी है। यहाँ से अंदाजा लगाएं कि वो बंदा अगर उसको पैसों की इतनी वो रेल फेल होती पूछे तो वो अपने काली साथ- लैंड क्रूजर जिसके बाप अंदर दादा फिरते हैं वो की- किसकी है? बाप दादा की लैंड जमीन क्रूजर बेच क्या के चेक करें इब्राहिम साहब? वो इनको ज्यादा पता होगा, ये जो बता रहे हैं कि वो किसकी चले है, इनसे वो तो पूछे जमान गवर्नमेंट पार्क का की है। घर दोबारा से बना है, उसकी रेनोवेशन के पैसे कहां से हैं? इनकी टैक्स रिटर्न में दिखा वो दें। जो यूसुफ रजा का घर मुल्तान में बना वो हुआ आप है, इसका जवाब दे देना। इमरान उसका खान साहब ने चेक जो कर पूरी लें। कंस्ट्रक्शन की है वो कहते हैं पैसे किधर से आए? बता तो रहा हूँ, जमीन अपनी यार 4 मुरब्बे जमीन है उनकी, अगर उसको उन्होंने अपने ये जमीन बाप में दादा अल्लाह ने की- कितनी बरकत दी है कि टैक्स रिटर्न भी बढ़ नहीं, गए, जमीन और बेच घर दी भी बन गया। है, अच्छा, फवाद जमीन बेच दी बेच दी है। है, टोटल जमीन बेच दी है। पहला वजीर आजम है कि अपनी जायदाद जितनी थी वो भी बेच दी है, और कह गया है कि जो कुछ मेरे पास बचेगा मेरे पास वो पाकिस्तान के नाम। अच्छा चलो लो जी, या चलो। हमदर्द के अपना मौसूफ जो थे मरहूम शहीद, उन्होंने किया था कि हमदर्द पूरी, उन्होंने नहीं, कहा तारिक था कि अजीज मेरा साहब जो ने कुछ वो देखिए, मैं वही बता रहा हूँ ना, हम बहुत उनके कम हकीम लोग मोहम्मद हैं, सईद साहब की तो फैमिली बहुत है, कम वो लोग हैं जो ये करते हैं। चले बजाय अली परवेज लंदन और बाहर साहब शॉर्टली जाके जी मुस्तकबिल प्रॉपर्टीज का बनाने मंजरनामा के। आपको कितने दिन में देखें, आपको कामयाबी कितनी करीब नजर आ रही है? मैं तो सिर्फ परेशान ये हो रहा था कि मेरा भाई एक रीजनेबल आदमी है, वो किस किस्म की बचकाना गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भेजी इसलिए कैपिटल गेन टैक्स लग गया। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब वो 1 नंबर काली लैंड क्रूजर बुलेट प्रूफ में जिसमें फिरते थे, मुझे नहीं मालूम कहां से आई। उनसे पूछा कि जमान पार्क का घर किसने रेनोवेट किया? आपको सर किसने मैं कहा कैपिटल गेन टैक्स? ओ बाबा, कैपिटल गेन टैक्स होता है कि आपने एक चीज खरीदी उसको बेचा तो उसमें कहते हैं उसका कैपिटल टैक्स गेन है। टैक्स लगता है। भाई वो नहीं है, वो कहते हैं inherit property का कौन सा टैक्स है? 4% जिला टैक्स का होता है, ऐसे और दोस्त 2% हैं, जो ऐसे दोस्त हैं कि 6% जो का सारे होता का है। सारा खर्चा भी वो उठाते हैं, नया घर भी वो बना के देते हैं, बेगम तलाक के बाद 300 कनाल का घर भी गिफ्ट देती है। आपको ये सारी बातें समझ आती हैं कि नहीं आती? छोड़ दें इन बातों को। तो बाद में हम क्यों परेशान होते हैं कि जब अपने दोस्तों को नवाजने के लिए चीनी को एक्सपोर्ट करा जाता है, फिर हम क्यों परेशान होते हैं कि गंदम को एक्सपोर्ट किया जाता है? क्यों हम परेशान होते हैं कि दवाइयां 4 गुना महंगी हो जाती हैं? यही वो एटीएम नवाज तरीका है जिसके खिलाफ आज सारे का सारा मुल्क जो है सड़कों के ऊपर बाहर जिद्दोजहद करने, तहरीक चलाने के लिए आया हुआ है। और यही वो सियासी मजबूरी है जो इनके मेंबरान को मजबूर करेगी कि वो अपोजिशन की जमात। से बातें नहीं होने। चले, अच्छा, मंदो खेल साहब, last sentence मैं तो कामयाब। परेशान हूं कि इतना परेशानी रोना धोना क्यों है? मैं तो बात कर रहा हूं कि सियासी रोना मजबूरी, धोना मैं कर रहा हूं। सियासी मजबूरी, चीख आप रहे हैं सियासी पूरे- पूरे- चले सर, पूरे- मेरा बात करने का स्टूडियो को- तरीकेकार ये स्टूडियो को है। हुजूर आपने सर पे उठा लिया जैसे कोई 20,000 के मजमे से आप पे कितने खिताब फरमा रहे हो, इस ऐसे बहस को नहीं खत्म होता। करते हैं। जरा वो मेलसी वाली तकरीर तो चला देना जरा, वजीर आजम साहब की मेरी ऊंची आवाज से कितनी तकलीफ है। वो वहां पे नेम कॉलिंग करें तो उसके लिए तालियां बजाएंगे यूं पीछे खड़े होके, वेल डन वेल डन वेल डन। पब्लिक को ये जो देखो, लगभग कहते हैं, 50,000 आदमी सामने थे, अब तो आपका 3 शो आदमी जो बैठे हुए है हैं। वो 50,000 लोगों से ज्यादा नहीं देखना। तीन तो आदमी माशाल्लाह को- जब नौकरियां चमकाने के लिए जब इस तरह से टीपी पे गुलामी करेंगे और तालियां बजाएंगे और ये जुर्रत नहीं पैदा करेंगे कि मेलसी में जो उसने बाकी सियासी कायदीन के खिलाफ जो वहां पे नेम कॉलिंग की उसको बुरा कहें, तो यही नतीजा निकलेगा जो आज हमारे सामने आ गया है। और अब ये चंद दिनों के मेहमान है इसीलिए परेशान है। मंदो खेल साहब, last sentence, सर, तो बहुत छोटी सी बात है। कामयाबी कितने करीब नजर आ रही है, कितने दिनों में? हाफिज साहब 100%।
100% हमें 10 रिक्वायर्ड है, 10 से कई ज्यादा हमारे पास मेंबरान है। थोड़ा सा तसली तो रखे। पता चल आज जाएगा के बाद इब्राहिम खान साहब को बंदूखेल कि साहब जो है, उनके पीर चेयरमैन को बंदूखेल भी साहब। और वो कह रहे हैं वो आपकी पेशेंट कोई सही साबित हो गई तो इब्राहिम साहब आपको पीर मान। दीवार से आगे देख रहा हूँ, मेरा मैं पीर तो दीवार पीर से आगे देख रहा हूँ कि जितने जुल्म, जितने इंतकामी कार्रवाई झूठे मुकदमात में से अपोजिशन की है, जब मैं कहता हूँ आप कामयाब हो गए तो पीर मंदोखेल बस। मंदोखेल साहब वो भागने भी नहीं देंगे, मंदोखेल साहब भागने भी नहीं देंगे। ये तहम्मद से बोलने क्यों नहीं देते अगले बंदे को? मसला क्या है? इतनी क्यों इनको एजिटेशन बैठे हुए हैं? है? इतनी एजिटेशन क्यों है? एजिटेशन मेरे पे, मैं तो गपशप लगा रहा हूँ आपके साथ। मैं उस शख्स को जानता हूँ, मैं उस इमरान याजी को जानता हूँ जो दीवार पलंग के भागा था। मैं उस शख्स को जानता हूँ जो अदालतों से डरता था। ये बताएं दीवार किसकी थी? जरा क्लियर तो कर दीजिए, बड़ी एम्बिग्विटी के साथ बात और कर सीढ़ी वाली तस्वीर है ना, क्यों करता था? अदलिया बाहरी अपोजिशन के कुर्सी में उस वक्त नहीं पता होगा ना, खान साहब भूल पहले जाते हैं। नाइली का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद सच्चे मुकदमात का। याद रहे इब्राहिम खान साहब, छोड़ेंगे नहीं हम, बेफिक्र हो जाएंगे। बड़े भड़के मारते, हम एक एक शजरा निकालेंगे इनका, एक एक करप्शन का, इनके दाएं बाएं जो उनके जो एटीएम जो आगे पीछे सारी चीज। मैं तो कह रहा हूँ आपको पीर मानूंगा ना। चले मंदोखेल साहब, आप उनका पेज भी सही साबित हो गई तो आप अगले हफ्ते में किस दिन आपका शो करना है सारों ने बैठ के मुझे बताएं, ताकि हम इन पीर साहब का भी वहाँ पे फैसला कर लें। चले इब्राहिम साहब अभी अगर मैं हाजिर हूँ सर जब बुलाएंगे अली भाई। चले इब्राहिम खान साहब, अली परवेज मलिक साहब, मंदोखेल साहब, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।